بنائیں گے خوبصورت، ساتھ آپ کو لک دکھائیں گے اور ساتھ آپ کو کچھ اپنا واقعات بتاؤں گا. تو بہت ہی یہ ولاگ بہترین ہونے والا ہے. آگے نیکسٹ انشاءاللہ جی ہنستے ہمارے گاؤں کے باہر ایک ہمارا شہر ہی ہے، شہر کے باہر سٹی کے باہر یہ آگے خالی جگہ ہے، وہاں پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پہ آگے ولاگ بہت ہی بہترین ہونے والا ہے، بہت ہی خوبصورت، آپ کو مزہ آئے گا اور بہترین لک ہے اور سرسبز ہی سرسبز ہے ہر طرف، کیونکہ بارشوں کا موسم ہے برسات کا اور ہر طرف سرسبزہ ہی سرسبزہ ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں یہ آگے وہ بچی بکری چرا رہی ہے، پھر ادھر سرسبزہ ہی سرسبزہ ہے، بہت ہی خوبصورت لک ہے. اور آگے گدھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ہوا چل رہی ہے، بہت ہی خوبصورت موسم ہے، بہت ہی خوبصورت بادل چھائے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لک ہے. آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ولاگ پیش کرتا ہوں، یا کوئی نہ کوئی کسی بھی چاہے چھوٹا موٹا جیسا بھی گزارا ہو جو بھی، لیکن آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہوں. تو آج کے اس ولاگ میں آپ کو ساتھ ہی کچھ لک دکھاؤں گا. لک تو خیر تھوڑا بہت ہی ہوگا لیکن آپ کے ساتھ بات کروں گا. تو میں آپ کو یہاں پہ نا اپنے سفر کا مختصر سا قصہ بیان کروں گا جو میں نے یہاں للہ سے منڈی بہاولدین کھاریاں تک کیا. تو اس کا ایک مختصر سا آپ کو واقعہ سناؤں گا، تو آپ نے غور سے سننا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیں. تو یار میں نا گیا یہاں لیلہ سے جانا تھا، میں نے شام کو کھاریاں، مجھے ایک کام پڑ گیا. تو میں اپنے گھر سے نکلا، میرے ساتھ کزن بھی تھا، دوست تھا. تو ہم گھر سے نکلے لیلہ انٹرچینج پہنچے بائک پہ. وہاں سے آگے گاڑی کا انتظار کرنے لگے، 10-15 منٹ کھڑے ہوئے، گاڑی نہیں ملی. پھر ایک ڈبے والا تھا، چھوٹے ڈبے والا، اس نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں لیکن مجھے آپ پے کرایہ دیجیے گا کہ میں ہی آپ کو چھوڑاتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے جانا تھا، ہم اس کے ساتھ گئے. وہ بحیرہ انٹرچینج پہنچے اس سے پہلے ہی اس نے ہمیں گاڑی سے اتار دیا. وہاں سے ہم کھڑے ہوئے تو وہاں سے گاڑی والے بھی، بس ہم گاڑی میں بیٹھے، سالم کی گاڑی، وہاں سے ہم سالم گاڑی کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، کچھ 3-4 عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں اور ہم تھے 2-3 لڑکے تھے. پھر ہم آگے گئے، سالم پہنچے، سالم اترے اڈے پہ تو کافی گھما پھرا، کوئی سب سے پوچھا گاڑی کب، انہوں نے کہا ابھی صبح تک کوئی گاڑی نہیں آئے گی. ہم کافی پریشان، یار اب کیا ہوگا کہ گاڑی ہی نہیں آئے گی. تو کافی دیر ہم گھومتے رہے ادھر ادھر، پھر چھوٹا موٹا چکر لگائے اڈے پہ، آگے پیچھے گئے، ادھر ادھر دیکھا. تو آخر ایک فروٹ والے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ وہ سامنے جگہ ہے وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، شاید آپ کو مل جائے. تو ہم وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ پوچھنے لگے، نے کہا بھی ایک گاڑی آئے گی. تو وہاں پہ گئے ہم، میں ایک پہلے ایک وہ تھا کو بکسا ٹائپ تھی گاڑی، تو بکسا ٹائپ گاڑی تھی. تو ہم وہاں اس میں بیٹھے، تو وہاں پہ بیٹھے اور اس میں بیٹھ کے تو ہم آگے پھر اس میں بیٹھے، پھر جو ساتھ دوسری گاڑیاں آ گئی، اس گاڑی میں ہم، کیونکہ اس گاڑی کے اندر سکون تھا، وہ بڑی گاڑی تھی، اس کے اندر کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا، ہم ڈرے ہوئے بھی تھے. اور پھر دوسری گاڑی کے اندر بیٹھ گئے. تو دوسری گاڑی میں جب بیٹھے تو دوسری گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے تو اس کے اندر کافی لوگ تھے، میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ گیم کھیل رہا تھا، پیچھے مرد اور عورت بیٹھے تھے، میاں بیوی تھے، اور ساتھ سارے راستے میں لیز کھاتے گئے، لیز کھا رہے تھے. اور پھر میں نے کافی دیر وہاں موبائل چلاتے گئے، راستے میں پہنچے. آخر کار ہم تقریباً رات کے 11:30 نہیں 10:30 ہم کھاریاں منڈی بہاولدین پہنچ گئے. منڈی بہاولدین اڈے پہ ادھر رکشے والے آ گئے کہ آ جاؤ ہم آپ کو کہاں جانا ہے. ہم نے کہا ہم نے تو کہیں نہیں جانا، ہم نے تو کھاریاں جانا ہے، گاڑی ملے گی تو جائیں گے. انہوں نے کہا مشکل ہے، صبح تک کوئی نہیں آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کافی دیر انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے پریشر ڈالا رکھا، چلو یہ وہ پھر آخر ایک آیا، وہ کہتا میں آپ کو کھاریاں چھوڑوں گا 2000، ویسے ہمارا کرایہ چلنا تھا.
1200 روپये لے. وہ کہتا ہے میں آپ کو 2000 کے اندر چھوڑوں گا. ہم نے کہا نہیں, ہم نے تو نہیں جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ آ جاؤ, میں چھوڑ آؤں گا آپ کو. تو میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں جانا. تو پھر ٹیکسی والا اس نے کہا تھا میں چھڑاتا ہوں. انہوں نے کافی ڈرایا کہ کاش پھنس جائیں یا ہمارے ساتھ چلیں گے, چلو ڈر لگ جائے گی. لیکن ہم بھی یہاں تھے, ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں تھا الحمدللہ, تو ہم بھی نہیں گئے. انہوں نے کافی ڈرایا کہ یہاں ڈاکو ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. پھر ایک ساتھ پیٹرول پمپ تھا, وہاں پہ ہم گئے, فریش ہو کے تو ہم دوبارہ فریش ہو کے تو دوبارہ ہم ادھر ادھر گھومنے لگے. کافی دیر ادھر ادھر گھومے پھرے وہیں اڈے پہ نا. تو پھر اچانک نا کافی دیر, تقریباً ہم نے 11 ساڑھے 11 ہوٹل پہ کہ کھانا کھایا, ہلکا پھلکا کھانا کھایا. کھانا کھا کے تو ہم نے بیٹھے رہے وہیں کافی, آدھا گھنٹہ 45 منٹ موبائل چارج کیا. پھر ہم باہر نکلے, ہم نے کہا اچھی بات نہیں ہے. پھر ہم باہر نکلے تو باہر ایک پولیس وغیرہ بہت زیادہ اکٹھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ کوئی حادثہ پیش آیا تھا, شاید کوئی 2 عورتیں ماری گئی تھیں کسی حادثے میں نا, تو ان کو بھی چوٹ لگی اور مر گئی تھی. پولیس والے اس وجہ سے تقریباً 25-30 کھڑے تھے اسی روڈ کے اوپر سینٹر میں, وہاں پہ جو ہے چوک ہے مین, تو وہاں پہ وہ کھڑے تھے. تو وہاں سے ایک پولیس والا ہمارے پاس آیا, رکشے پہ ہم بیٹھے تھے. کہتے ہیں آپ کون؟ ہم نیوی میں تھے. کہتا ہے کہ ہم نے کہا نیوی میں. کہتا ہے اچھا. پھر اس نے پہلے اگر نارمل ہوتا خیر کوئی تفتیش کرتا, لیکن ہم جب بتایا کہ نیوی کا ہے تو انہوں نے چپ کر گیا فوراً. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا. تو پھر ہم نے گپ شپ لگاتے, رکشے والے کے ساتھ گپ شپ لگائی, ساری رات گھومے پھرے ادھر ادھر, یہ وہ فلاں, کھانا پینا سب کچھ, بہت زیادہ ہم گھومے پھرے. کافی دیر گھومتے رہے پھرتے رہے, کافی دیر ادھر ادھر گھومے. لیکن آخرکار ہم پھر دوبارہ ہم نے کہا چلو چائے کا موڈ ہے تو چائے پیتے ہیں. تو چائے ہم نے پی تقریباً رات کے 1 بجے کے قریب. تو ہم بس تھا کہ بس گاڑی آنے والی, کسی نے بتایا تھا 1:15, کسی نے بتایا تھا 2. تو ہم نے کہا 1:15 ہونے والا ہے, گاڑی کا انتظار کیا لیکن نہیں آئی. پھر 2 بجے تک انتظار کیا, نہیں آئی. پھر ہم کافی دیر ادھر ادھر گھومے پھر آخرکار 4 بجے آ کے گاڑی آئی, وہ بھی کھاریاں کی. کھاریاں نہیں, کالا موسیٰ اس طرح کوئی شہر ہے, وہاں پہ کی گاڑی ہے. تو اس گاڑی کے اندر ہم بیٹھ کے تو گاڑی کے اندر کوئی بھی نہیں تھا, ہم 2 تھے اور سبزی وغیرہ ہوٹل کا کوئی سامان تھا, وہ پرماننٹلی گاڑی لے کے جاتی تھی, وہ تھا. ہم کافی پریشان, یہ تو مسئلہ بن گیا. تو ہم اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے آگے پھر ہم گئے وہاں پہ. اس کا اس نے ایک GT روڈ تھا, سائڈ پیٹرول پمپ تھا, وہاں پہ اتار دیا پیٹرول پمپ پہ کہ وہاں بڑا ہی خوبصورت ماحول, پیٹرول پمپ کی صفائی کی جا رہی تھی. صبح بالکل فریش کر رہے تھے اور فریش ماحول تھا. صبح سے صفائیاں کر رہے تھے. ہم نے فجر کا ٹائم تھا, میں نے کہا ہوگا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھ کے ہم گئے. پھر ادھر ہی واش روم تھے, میں نے اسے کہا نہا لے, تو اس نے کہا نہیں ٹائم نہیں ہے. پھر میں وہاں پہ کپڑے چینج کیے, کپڑے پرانے سفید تھے, وہ خراب ہو گئے کافی, مٹی روڈ پہ تھا, مٹی وغیرہ کی وجہ سے. پھر چینج کر کے ہم دوبارہ نکل گئے کھاریاں کی طرف. وہاں پہ کافی دیر پہلے ویٹ کیا. وہاں پہ ایک پاگل سا شخص ملا پیٹرول پمپ کے پاس ہی نا, پاگل سا شخص ملا. تو وہ دیکھ کے کہتا ہے, اسے دیکھا وہ ایسے ہی بول رہا تھا, چیخیں لگا رہا تھا. تو کزن نے ساتھ ویڈیو بنائی, اور ویڈیو بڑی مزے کی تھی کہ وہ گانا ساتھ لگایا, کہ وہ پنجابی میں ہے نا گانا کہ ڈھولا سن نشیاں تلا کے انہوں پردیس چلاں, اس طرح کوئی گانا ہے. تو وہ اس نے لگایا ساتھ, وہ بڑی خوبصورت ویڈیو بنی اس کی. وہ اس کی حالت بھی ایسی تھی, سگریٹ لگا رہا تھا ساتھ. تو پھر ہم گئے آگے کھانے کی طرف روانہ, اور راستے میں دھکے کھائے, گاڑیوں کی ریسیں لگ گئیں, انہوں نے بڑا ذلیل کیا کافی دیر ادھر ادھر نا. ایسے ہی
ایسے ہی ادھر ادھر کے کھاتے ہوئے کھڑے ہو کے آخر کار ہم کھاریاں اڈے پہ اترے. اڈے پہ اتر کے تو ہم پہلے سیدھے جا کے ناشتہ کیا. پہلے جا کے ہم فریش ہوئے ادھر اڈے پہ نا، فریش ہو کے پھر ہم نے ناشتہ کیا. ناشتہ کر کے ہم نے وہاں اس ہوٹل پہ انڈے اور سالن تھا پتہ نہیں کون سا، وہ کیا، وہ کھا پی کے چائے وغیرہ پی. وہاں پاس ایک عورت بیٹھ گئی، وہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا ایک کام ہے. کہتی ہے کہ کوئی اپنا بزنس کرو، یہ کرو وہ کرو. وہ خود مانگ رہی تھی لیکن ہمیں کافی اچھے مشورے دے رہی تھی. تو پھر ہم نے وہاں سے 3-4 دوست اکٹھے ہوئے، پھر اپنا کام کیا، کام کر کے واپس آئے. تو ہم نے کہا چلو یار اب کھا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. وہ تقریباً ہم 3 بجے تک فری ہوئے تھے. ہم نے کھانا کھانے کے لیے ہوٹل کے اندر گئے، وہاں پہ دیکھا دال، چنا، گوشت سب کچھ. تو وہاں پہ اسپیشل جو تھی وہ تھا کہ یہ گوشت تھا اور دوسرا کڑھائی تھی ساتھ، اور چنا، اسپیشل چنے تھے. وہ ہم نے کھائے اس ہوٹل کے، وہ بڑے مزے کے تھے. 500-600 کی پلیٹ تھی لیکن فل اینڈ مزے کے تھے. تو فل اینڈ مزے کے تھے، وہ کھائے. آگے ہم ہوٹل، وہاں پہ وہ رائتا دیا اس نے، اس کے اندر مکھی. میں ویسے ہی بہت ایسی چیزوں سے گریز کرتا تھا لیکن اس کے اندر سے مکھی نکل آئی، جو کیا کہتے ہیں، اس کے رائتا دیا، دہی تھی، اس کے اندر سے مکھی نکل آئی. پھر وہ دیا، واپس بھی گیا، میں نے لی نہیں دوبارہ. پھر ہم وہاں سے کھانا کھایا صحیح پیٹ بھر کے. پھر ہم وہاں سے نکلے اور سیدھا اپنے لیلا گاؤں پہنچے. اور اس کے بعد میں اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ چلو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تو آسانی ہو نا، راستے میں 100 مسئلہ مسائل بنتا ہے. باقی آپ دیکھیں اس جگہ کا خوبصورت لک، اور گھاس ہی گھاس، درخت ہی درخت. ابھی تو خیر کیمرہ تھوڑا نیچے ہے، وہ دیکھیں سامنے لوگ جا رہے ہیں. اور بہترین ماحول، خوبصورت لوگ کا ایسا موسم، میں کہتا ہوں اسلام آباد کے اندر بھی ایسا لک نہیں ہوگا یار. باقی تو چھوڑیں، بالکل بہترین ماحول ہے. اور یہاں پہ یہ لڑکے بچے وغیرہ کھیلتے ہیں، بھینسیں چرتی ہیں، بکریاں چرتی ہیں. یہاں پہ یہ کھلی اوپن جگہ ہے اور پورا ماحول ہے، درخت ہیں، سب درخت ہیں، اور بالکل بہترین ماحول ہے. خوبصورت لک ہے بالکل اینڈ. اور باقی میں آپ کو ایسے ڈیلی ولاگ بناتا ہوں تو انشاءاللہ آپ تک میرے ولاگ پہنچتے رہیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ لازمی کر دینا ایک آپ نے. اور یہ دیکھیں خوبصورت لک ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. جیسا کہ یہ ہمارا شہر لیلا، اس کے پیچھے اوپن جگہ ہے، وہاں پہ یہ خوبصورت لک پایا گیا ہے. اور آپ کو یہ میں تقریباً کافی ولاگ کے اندر دکھا چکا ہوں اور انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا. اور باقی آپ سپورٹ پوری کرنی ہے تاکہ کرنی ہے تاکہ کوئی بھی مشکل نہ آئے، کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے میرے کام میں. تو تبھی میں آپ کو ڈیلی فریش ولاگ بنا سکوں گا. اور اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بہترین چیز آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا. اور ابھی میں کرتا ہوں اس ولاگ میں آپ کو اللہ حافظ. تو اور آخر پہ بات یاد آ گئی کہ بھائی ایسی خوبصورت جگہ دیکھنی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور چینل کو ہمیشہ دیکھتے رہیے، میری ویڈیو سپورٹ کریں. اور دیکھیں بالکل بہترین خوبصورت لوگ گدھا ہے سامنے، اور بالکل بہترین ماحول ہے، اور بالکل خوبصورت ہی، بہت ہی بہترین اچھا ماحول ہے.